الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ الحمدللہ آج ذو الحجہ کی 27 تاریخ ہے اور محرم الحرام کی آمد ہے۔ اس محرم الحرام کی آمد سے پہلے محرم الحرام کے عنوان سے چند باتیں گوش گزار فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی نمبر پہ بات یہ ہے کہ اسلام تو ایک فطری مذہب ہے، اس وجہ سے سال کا شمار قمری حساب سے لگایا جاتا ہے۔ قمری سال اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت چاند سے ہو تو اس کو قمری سال کہتے ہیں، اور ہجری سال جس کی ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جس کی ایک ترتیب رکھی گئی تو اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی ہجرت کے اور یہ قمری مہینوں کے ابتدا سے پہلے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس اسلامی مہینوں سے پہلے بھی سابقہ امتوں میں، سابقہ قوموں میں تاریخ اور سن کا رواج رہا ہے، لیکن اسلام کے مطابق کہ ہمارے اسلامی مہینے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 18 سال بعد عمر فاروق رضی اللہ نے اپنے دور کے اندر ہجری سال کا آغاز فرمایا، ٹھیک ہے، جس کی ترتیب محرم سے شروع ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے گورنر تھے۔ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو آپ کو خط لکھا اور ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین آپ کی طرف سے ہمیں کچھ احکامات ملتے ہیں، کچھ ہدایات ملتی ہیں، لیکن وہ احکامات اور وہ ہدایات ہمیں اس میں تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، دقت آتی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے صحابہ اکرام کو بلایا، جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہجری سال کا آغاز ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ یعنی ہجرت فرمائی، ٹھیک ہے، تو اس ہجرت کے بعد سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور وہاں تک 18 سال یہ پہلے گزر بھی چکے تھے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول کیا۔ اس وقت آپ امیر المؤمنین تھے، تو ہجری سال کا آغاز اس وقت سے شروع ہے۔ یہ تو ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذو الحجہ، ان مہینوں کی ترتیب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کی۔ اور سورہ توبہ کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک یہ اسلامی مہینے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 12 گنتی پھر جس کی ابتدا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوئی، یہ تو اس کی ایک تاریخ ہے۔ اب محرم الحرام کی فضیلت پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں کے بعد بہترین اور افضل روزہ جو ہے وہ محرم کا ہے۔ اب یہ محرم کا روزہ کون سا ہے؟ تو 10 محرم الحرام کو، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اور اس روزے کی ترتیب شروع سے تھی، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی ذات نے قرآن کی آیت کریمہ اتار دی اور رمضان المبارک کی فضیلت آ گئی، تو اس وقت اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ حالانکہ یہ یوم عاشوراء کا روزہ پہلے فرض تھا، اور اس کے بعد ابھی اختیاری صورت ہے، چاہے اس کو کوئی رکھ لے تو اس کو اجر ملے گا، کوئی نہ رکھے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احلم من امتی معاویہ ابن سفیان، کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ حوصلے والے معاویہ ابن سفیان ہے، کاتب وحی بھی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آج میرا تو روزہ ہے، اور آپ میں سے بھی جس کا دل چاہتا ہے تو روزہ رکھے، اور جس کا دل چاہتا ہے تو افطار کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اختیاری چیز ہے، ایک مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، کوئی کر لے تو بہتر ہے، کوئی نہ کرے تو اس کے لیے گرفت نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اس کے بارے میں بہت ساری احادیثیں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ صیام یوم عاشوراء
احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، احتسب یعنی میں کامل یہ امید رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ اللہ کی ذات اس روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ اختیاری صورت جو ہے، یعنی محرم الحرام کی 10 محرم الحرام کے روزے میں اس اختیاری صورت کا کتنا بڑا اجر ہوا کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث جمع الفوائد میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صوموا عاشورا وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، فرمایا کہ تم روزہ رکھو عاشورہ کا اور مخالفت کرو اس میں یہود کی، وہ اس طرح کے روزہ رکھو عاشورہ سے 1 دن پہلے کا، یعنی صرف 1 دن کا روزہ نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ 1 روز پہلے یا بعد میں ملا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ آ کے روزہ 1 دن پہلے یا بعد میں ملا لیں، تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آئندہ سال انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ 9 اور 9ویں کا روزہ ملاؤں گا۔ اب جو شخص بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حالفو فیہ الیہود، آپ اس میں یہودوں کی کیا کریں؟ مخالفت کریں۔ تو ان کی ترتیب یہ تھی کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت ہو جائے تو 10ویں کے ساتھ 9 یا 10ویں کے ساتھ 11 کو آپ ملا لیں، ما قبلہ و ما بعدہ، یعنی پہلے بھی اور بعد میں بھی ایک روزہ، تو آپ اس کے ساتھ 10 کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا لیں یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لیں تاکہ ان لوگوں کی مخالفت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آگے سے ان لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس دن اللہ رب العزت کی ذات نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ کی ذات نے فرعون جیسے ظالم حکمران سے نجات نصیب فرمائی، جس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا اور روزہ رکھا۔ تو اس شکریہ کی وجہ سے ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر آپ یہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم تو آپ سے زیادہ مستحق ہیں اور ہم آپ سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع فرمائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ 10ویں کا روزہ رکھا کرتے تھے شکراً، تو ہم تعظیماً 10ویں کا روزہ رکھیں گے 10 محرم الحرام کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ عظمتوں والا ہے، شان والا ہے، مرتبے والا ہے، جبکہ بعض لوگوں میں ہمارے ہاں یہ باتیں مشہور ہوتی ہے کہ آپ اس میں بیاہ شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ تو عظمتوں والا مہینہ ہے، اس میں آپ کے لیے ہمارے لیے یہ جواز ہے کہ ہم اس میں پوری وسعت اختیار کریں، ٹھیک ہے، فراخ دلی کے ساتھ خرچہ کریں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے من وسع، کہ جو شخص اپنے خاندان والوں پر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے دن کو اور رات کے وقت یعنی ان پر کیا کرے؟ فراخ دلی کے ساتھ خوب خرچہ کرے، تو اللہ رب العزت کی ذات آئندہ آنے والے سال میں اس کے لیے رزق میں کشائش عطا کر دیتے ہیں، روزی میں یعنی برکت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی شان والی بات ہو گئی، عظمت والی بات ہو گئی۔ پھر اس کے لیے 2 ترتیبیں، 2 باتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کیسے کشائش کریں، کیسے وسعت کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ خرچہ کریں۔ تو اس کے لیے یہ ترتیب ہے کہ آپ بڑے لوگ جو روزے دار والے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ بڑے تو روزہ رکھ لیں اور بچوں پر آپ دن کو بھی خرچہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت افطاری کا وقت ہوگا تو آپ اپنے اہل و عیال کو بٹھا کر حسب توفیق جو اللہ کی ذات نے آپ کو استطاعت دی ہے فراخ دلی کے ساتھ خوب خرچہ کریں۔ اور یہ بزرگوں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے، مجرب بات ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دین میں تجربات نہیں اپنائے جاتے کہ ہم کہیں یہ دین کی بات ہے، میں تھوڑا سا اس کو تجربہ کر لیتا ہوں کہ یہ کیسا۔ لیکن بزرگوں کی ایک ترتیب اس وجہ سے کہ اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 10 محرم الحرام کو آپ روزہ رکھیں۔ اور 10 محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کربلا میں ہوئی، تو آپ بھی 10 محرم الحرام کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس صورت میں ہوئی کہ آپ بھی روزے کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی کربلا کی تاریخ اور انشاءاللہ اس کے بارے میں
جلد کوئی کلپ انشاءاللہ تیار کریں گے ضرور، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے کہ آیا کربلا کی حقیقت کیا ہوا، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ضرور بات ہوگی۔ لیکن اس سے قبل محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا ہے، شان والا ہے، اور اس میں خصوصاً یہ چیزیں ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ دوسری نمبر پہ اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق فراخ دلی کے ساتھ ان پہ خرچہ کیا جائے، ان کو گھر میں اچھا کھانا کھلایا جائے وسعت کے مطابق۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ صدقہ بندہ ویسے بھی کر سکتا ہے، اور گھر والوں کو آپ کھانا کھلائیں گے وہ بھی آپ کا صدقہ ہے، لیکن اس میں نیت کا اعتبار ضرور ہوتا ہے کہ کوئی بھی اعمال انسان کرے، انما الاعمال بالنیات، تو عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے کہ آپ بازار سے کسی دکان سے بھی گھر والوں کے لیے کچھ خرچہ سودا سلف لاتے ہیں، اور یہ آپ نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو تیری مخلوق ہے، میرا عیال ہے، میں اس پہ خرچ کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اس پہ ثواب اجر نصیب فرما۔ آپ کے دل کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے، تو اللہ کی ذات اس پر بھی آپ کو کیا کریں گے، اجر عطا فرمائیں گے، کہ اللہ کے خزانے بہت بڑے وسیع ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام کی جس طرح قدر کرنی ہے، اس طریقے کے مطابق ہم محرم الحرام کے مہینے کی قدر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر کوئی بھی مہینہ ہے تو ہر مہینہ عظمت والا ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بعض اوقات یہ باتیں لکھ دیتے ہیں، کتاب آگے پیچھے آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو یہ ویسے خرافات ہے، واہیات ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی نیا چاند دیکھتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یا اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن و امان والا، سلامتی اور اسلام والا بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی، ایک ترتیب، اور آج ہمیں یہ دعا ہر مہینے میں یاد ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سامعین ناظرین جو سنیں گے اس بات پر عمل کریں گے کہ ہم محرم الحرام کے مہینے کو حرمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس میں اچھے سے اچھے اعمال کیے جائیں۔ 10 محرم الحرام کا روزہ جو اس کے ساتھ خاص ہے اسے رکھا جائے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ضرور ملایا جائے، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آپ خالف فیہ الیہود، کہ آپ اس میں یہود اور نصارہ، یہود کی کیا کریں، مخالفت کریں۔ تو اللہ کے نبی کا بتایا ہوئے دین یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔